جو لوگ رکھتے ہیں سانگلا ہل کی ہسٹری سے دلچسپی، آئیں ان کو دکھائیں سانگلا ہل کی ڈاکومنٹری۔ دنیا کا بہترین ملک پاکستان کا شاندار صوبہ پنجاب کا ایک خوبصورت شہر سانگلا ہل۔ کسی بھی علاقے کی تہذیب اور اس کے تمدن کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو قرید لیں کہ اس کی تاریخ کے پس منظر اور نشیب کیا رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی بدوباش طرز زندگی کی تمام چیزیں بتاتی ہیں سانگلا ہل شہر کی ایک تاریخ ہے۔ آج کا سانگلا ہل ایک ایسا قصبہ تھا جسے قلعہ بافی کی صنعت نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی شہرت عطا کی۔ ویسے یہ قصبہ اپنے دلچسپ نام کی وجہ سے پورے برصغیر پاک و ہند میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سانگلا ہل کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا۔ سانگلا کے دامن میں ایک پہاڑی کی وجہ سے سانگلا ہل بن گیا۔ سانگلا ہل اپنے نام کی وجہ سے ہر دور میں مشہور رہا۔ موجودہ پہاڑی کے قریب ایک جھیل تھی۔ اسی جھیل کے آس پاس بدھ مت کے پیروکاروں کا ایک بہت بڑا تربیتی مرکز بھی تھا۔ چین تک کے بدھ مت کے پیروکار یہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس وقت اس علاقہ میں قدیم آرین آباد تھے جو ساگلا کہلاتے تھے۔ بدھ مت کے پیروکار اس علاقے کو ساگلا کہتے تھے۔ پہاڑی کے دامن میں واقع شہر ساکلا کہلایا، کبھی ساگلا کے نام سے مشہور ہوا، سنگلائبا کے نام سے بھی منسوب رہا، اب سانگلا ہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موجودہ سانگلا ہل کوئی 1 صدی قبل آباد ہوا۔ 633 عیسوی تک سانگلا کا کوئی خاص ذکر نہیں، جب اس علاقے کا دورہ 7ویں صدی میں سوانگزنگ نے کیا، جو ایک چینی بدھ مت اسکالر، ٹریولر اور ٹرانسلیٹر تھا، جو اس کے ہمسایہ شہر سکیا کو ایک بہت بڑی دارالحکومت تسلیم کرتا تھا، جو دریائے سندھ سے لے کر بیاس تک اور پہاڑی کے دامن سے 5 دریاؤں کے سنگم پھیلی ہوئی تھی۔ سفر کے دوران بہت سارے بدھ مت مقامات کا دورہ کیا، جہاں اب پاکستان، ہندوستان، نیپال اور بنگلہ دیش ہیں۔ سانگلا ہل کو سکالا، سنگلا اور سانگلا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہاں راجپوتوں کا قبیلہ سنگلا آباد تھا، اس وجہ سے سنگلا کے نام سے مشہور ہوا۔ ہندوستان میں راجپوتوں کے 100 سے زائد خاندان آباد تھے، جن میں سنگلا نام کا ایک قبیلہ سانگلا ہل کے قریب و جوار میں آباد تھا۔ سنگلا قبیلہ کے راجپوت آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں۔ سکالا کی بنیاد مہابھارت ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے مطابق سکالا کی تاریخ بدھ مت سے ہے۔ صدیوں پہلے یہاں سکالا نامی قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس قبیلہ کے لوگ جنگجو صلاحیتوں کے مالک تھے۔ بعض تاریخوں میں قبل مسیح کے عظیم یونانی ہیرو اسکندر اعظم کی یہاں آمد کا ذکر ہے، جب وہ جیلم کے قریب راجہ پورس کے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح ہندوستان کو روند رہا تھا۔ اس وقت یہاں سنگلا قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ سنگلا کے لوگ بہت بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ وہ اسکندر اعظم کے راستے میں دیوار بن گئے۔ اسکندر اعظم نے ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ وہ یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے۔ راجہ پورس نے اسکندر اعظم کو للکارا تھا۔ اسے اس بات کا گمنڈ تھا کہ اس کے خون خوار ہاتھی اسکندر اعظم کی فوج کو تہس نہس کر دیں گے۔ سنگلا قبیلے کے نوجوانوں نے اسکندر اعظم کی میزبانی کی۔ یہاں پانی کی کمی تھی۔ اسکندر اعظم نے یہاں کنواں کھدوا کر سنگلا قبیلے کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ یہ کنواں پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔
جس کے آثار آج سے چند برس پہلے تک موجود تھے، وہ سکندر کا کنواں کہلاتا تھا۔ 1896 میں اسکالا والا ٹبہ، جو کہ اب سانگلا ہل کے نام سے جانا جاتا ہے، پہاڑی کی اونچائی 215 فٹ ہے، جو شمال مغربی حصہ میں واقع ہے۔ اس کے 1000 فٹ دور پتھریلا ٹیلہ موجود ہے، جس کی اونچائی 25 فٹ ہے، جو کہ 500 فٹ لمبا ہے۔ یہ پہاڑی اس لیے خصوصیت کے حامل ہے کہ 100 مربع کلومیٹر تک کوئی پہاڑی سلسلہ موجود نہیں۔ پہاڑی کی بنیاد 1700 فٹ سے 1800 فٹ تک چاروں طرف موجود ہے۔ سانگلا ہل کی پہاڑی اگرچہ میدانی علاقے میں فخر سے سر اٹھائے تنہا نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی قراقرم کی پہاڑی سلسلوں کی ایک شاخ ہے، جو سرگودا اور چنیوٹ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اور بھی پہاڑیاں سانگلا ہل کے قریب و جوار میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت نے شہر کی پہاڑی سے پتھر لے جانے کے لیے ریلوے تعمیر کی، جسے آج سانگلا ہل جنکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روایت تقسیم ہند کے بعد بھی چلتی رہی اور پہاڑی چھوٹی سے اور چھوٹی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سانگلا ہل کی یہ پہاڑی کئی ایکڑ رقبے تک پھیلی ہوئی تھی۔ 100 سال پہلے جب یہاں سڑکوں اور ریلوے لائن کا جال بچھایا گیا، اس پہاڑی سے پتھر حاصل کیا جاتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ایکڑ محیط پہاڑی اب مختصر سی پہاڑی بن کر رہ گئی ہے۔ ان میں سے ایک پہاڑی سانگلا ہل کے چند فرلانگ دور موزہ چٹھا کے قریب موجود ہے، جسے خفیہ پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس پہاڑی کا صرف ایک نشان رہ گیا ہے۔ پتھر کی کٹائی کا یہ سلسلہ 1983 تک جاری رہا۔ سانگلا ہل کے شہریوں کے بھرپور احتجاج اور مطالبہ پر پتھر کی کٹائی کا کام رکوا دیا گیا۔ پہاڑی کا یہ رقبہ محکمہ معدنیات سے محکمہ آثار قدیم کو منتقل کر دیا گیا۔ 1896 میں سانگلا ہل جدید قصبہ کے طور پر آباد ہوا۔ اس شہر کے ایک کنارہ سے نہر گزرتی ہے، جس کو رک برانچ کہا جاتا ہے۔ 1900 میں اسے چھوٹے قصبے کا درجہ دیا گیا۔ اس کے انتظامات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا پریزیڈنٹ اس وقت کا ڈپٹی کمشنر گوجرانوالا تھا۔ اس وقت قصبہ کی آبادی 1690 افراد پر مشتمل تھی۔ 1901 میں سانگلا ہل کو سمال ٹاؤن کا درجہ دیا گیا۔ 1941 میں ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ 1952 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ 1960 میں اسے دوبارہ ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ 1975 میں پھر میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت اس کی حدود 6 مربع میل ہے۔ 1983 میں سانگلا ہل کو سب ڈویژن کا درجہ دیا گیا۔ سانگلا ہل قیام پاکستان سے قبل ایک اہم تجارتی منڈی کی حیثیت سے مشہور تھا۔ سانگلا ہل کا زیادہ تر رقبہ زرعی ہے، اس وجہ سے غلہ منڈی اور سبزی منڈی کو خاص مقام حاصل ہے۔ کاشتکاری کے حوالے سے بات کریں تو گنا، گندم اور چاول کے لحاظ سے خاصیت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مکئی، باجرہ، جوار اور سرسوں وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے، اور تقریباً ہر طرح کی سبزی کی پیداوار اس زمین میں ہوتی ہے۔ اسی طرح پنجاب کی مشہور منڈی مویشیاں سانگلا ہل میں لگائی جاتی رہیں۔ وسیع علاقہ میں بکثرت پیدا ہونے والی کپاس کی فصل ختم ہونے سے جینگ فیکٹریاں بھی ویران ہو گئیں۔
پاکستان کے قیام کے بعد یہاں آباد ہونے والے زیادہ تر کا تعلق کپڑے کی صنعت سے تھا۔ قالین بافی کی صنعت اتنی تیزی سے پھیلی کہ گھر گھر قالین کی کھڈیاں لگنے لگیں اور سانگلہ ہل قالین کی عالمی منڈی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ گزشتہ دہائیوں میں صنعت کی عروج و زوال کا شکار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قائم رکھا۔ 1980 میں فوجی شوگر مل کا قیام ہوا۔ اس سے سانگلہ ہل کی رونق میں اضافہ ہوا۔ آج اس شوگر مل کو ادا شوگر مل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1986 میں ہل پارک کی تجویز اور مطالبہ کیا گیا۔ اس پر عمل درآمد کے لیے ابتدائی طور پر باؤنڈری کا کام شروع کیا گیا۔ 2002 میں پہاڑی کی چوٹی تک سیڑھیاں بنوائی گئیں۔ اس وقت ہل پارک کے توسیع و تعمیر کا کام جاری ہے، جس کے باعث سانگلہ ہل کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنی۔ سانگلہ ہل کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں چند ایک یہ ہیں۔ حمید نظامی پاکستان کے نامور صحافی اور اردو اخبار نوائے وقت کے بانی بھی ہیں۔ ان کے نام سے روڈ بھی منسوب کیا گیا، جسے حمید نظامی روڈ سے جانا جاتا ہے۔ جسٹس محمد نواز بٹی، جو لاہور ہائی کورٹ کے پہلے جج رہے، مفتی ظفر علی نعمانی، پروفیسر ذوالفقار علی، برچیز طاہر، طارق محمود باجوہ، بابر گجر، جنہیں پرنس آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، ملک منیر، اعجاز حسین بٹی، عنایت اللہ۔ اس پہاڑی نے اپنے دامن میں بدھ مت کے پیروکاروں کی تربیت گاہ بھی دیکھی اور پانی کی خوبصورت جھیل کا نظارہ بھی دیکھا۔ اس پہاڑی نے مہر گل کے ہاتھوں اس علاقے کی تباہی اور بربادی بھی دیکھی، راجپوت شہزادے یسو درمن کی حکمرانی بھی دیکھی اور عظیم فاتح اسکندر اعظم کے قدموں کے نشان بھی دیکھے۔ پیلو کے جنگلات اور سنگلہ قبیلے کے جواں مردی بھی دیکھی۔ آج یہ سب نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ آج اس پہاڑی کے دامن میں گورنمنٹ کالج کی شمع روشن ہے۔ اس کے علاوہ اسکول و دیگر مدارس بھی ہیں، جس کی روشنی اس علاقے میں جہالت کے اندھیروں کو دور کر رہی ہے۔ اس پہاڑی کے مغربی جانب نہر رکھ برانچ رواں دواں ہیں، جو اس علاقے کی آبادی اور خوشحالی کا نشان ہے۔ پہاڑی کے ایک طرف روشنی اور پہاڑی کے دوسری جانب زندگی ہے۔ روشنی اور زندگی کے درمیان یہ پہاڑی اس علاقے کی شناخت بن چکی ہے۔